जाते हैं। आज मौका है, कल को मौका नहीं होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अपनी उम्मत के बारे में इस कदर गमगीन रहते थे कि अल्लाह ताला को देख के तरस आ रहा है, तसल्ली देनी पड़ी है। मेरे हबीब क्या अपने आप को ख़त्म कर देंगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे? हर सहाबी को यही तड़प थी। हाजी अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब साहब करम जंगों में जाते थे तो वो पहले लड़ते नहीं थे, पहले दावत देते थे उनको कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिल हो जाते तो चेहरे उनके खिल जाते थे, और जब वो इस्लाम से इनकार कर देते तो रंग उनके काले पड़ जाते थे कि ये जहन्नम में जाएंगे हमेशा के लिए। पहले दावत देते थे और फिर उनको जो है मुसलमान न होते तो फिर जिजिया दो, ज़िम्मी बन के रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हमें आगे जाने दो। जिजिया भी ना दें, आगे रुकावट बने तो फिर उनको तलवार दिखाते थे। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तैमी एक सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह हमले के लिए भेजा। जब वहाँ पहुँचे तो एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, मुस्लिम बिन हारिस ने, और उस बस्ती में मैं सबसे पहले पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बस्ती के सारे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब चीखते चिल्लाते हुए, रोते पीटते हुए घरों से बाहर निकल आए। पीछे तो लश्कर आ रहा था साहब कराम को। उसने कहा, मैंने कहा कलमा पढ़ लो, तुम महफूज हो जाओगे। सब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो। जब बाकी लश्कर पहुंचा तो वो तो मुसलमान हो चुके थे, लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने ये भी कहा, ए मुस्लिम, आपने हमें हमारा माल गनीमत खो दिया, लेकिन वापस आ गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कारगुजारी सुनाई तो आप सल्लल्लाहु उसके इस समझ से बहुत खुश हुए। अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर ने इतना अजर बताया, लेकिन वो अजर लिखना मैं भूल गया। उसने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार पढ़ लिया करो। शाम तक फौत हो गए तो जहन्नम की आग से महफूज हो जाओ, और मगरिब के बाद पढ़ोगे और सुबह तक फौत हो गए तो जहन्नम की आग से महफूज हो जाओगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुश होकर उनको एक तहरीर नामा लिख के दिया, उस पर मोहर लगाई, मेरे बाद जो अमीरुल मोमिनीन बने ये तहरीर नामा उसको देना, उसके बाद जो बने फिर उसको देना, उसके बाद जो बने फिर उसको देना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तैमी ने वो जो लिखा हुआ तहरीर नामा था वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको माल अता फरमाया। फिर हज़रत अबू बकर का विसाल हो गया, फिर उन्होंने वो पर्चा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने भी माल अता फरमाया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, फिर उन्होंने उसको पर्चे को देखा, फिर उन्होंने भी माल अता फरमाया। इनका तो फिर मिसाल हो गया। मुस्लिम इनके बेटे थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इराक़ चले गए थे, तो उनके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया। उन्होंने अपने गवर्नर को, मदीने के गवर्नर को भेजा कि मुस्लिम बिन हारिस तैमी का एक तहरीर नामा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के दिया उनको, वो देखो और उनको माल अता फरमाओ। यानी हुज़ूर इसके इस अमल से कि लोग जहन्नम से बच गए और लड़ाई का नौबत भी नहीं आई, तो हुज़ूर ने इतना खुश होकर उनको तहरीर नामा लिखा। हुज़ूर का तो जज्बा ये था कि कोई मेरा उम्मती जहन्नम में न। हाँ, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर फ़िक्र थी कि उनको नींद नहीं आती थी। घरवाली कहती, हज़रत आपको नींद नहीं आती, क्या बात है? तो फरमाते थे, अगर आपको भी ये गम लग जाए तो एक की बजाय दो हो जाए। फरमाते थे, किसी की शब सोते कटे हैं और किसी की शब रोते कटे हैं। या इलाही, हमारी कैसी शब है, न सोते कटे हैं न रोते कटे, न रोते रात गुजरती है न सोते रात। तो दोस्त बुजुर्गों, भाई, गम था। 20 साल मेहनत की है। सन 1925-26 में तबलीग का काम शुरू किया, और सन 1944 जुलाई के महीने में अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बताओ सारी दुनिया में कितनी खैरें फैल रही हैं। ये सारे जितने तबलीग वाले फिर रहे हैं,
اور مسجدیں بن رہی ہیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور اعمال ہو رہے ہیں، یہ سارا جمع ہو کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں دے۔ اور جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، جتنے دنیا میں اعمال ہو رہے ہیں، فرمایا سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اعمال میں جائیں۔ جتنے پوری امت سے راضی ہوں گے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے سے راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ جتنی پوری امت کو جنت ملے گی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو ملے گی۔ محنت کا زمانہ بہت تھوڑا اور دینے کا زمانہ بڑا لمبا ہے۔ اللہ لیتے بہت تھوڑا ہے اور دیتے بہت زیادہ ہے۔ 22-23 سال محنت کی اور قیامت تک کتنا ملتا رہے گا، مجاہدے بہت ہوئے۔ تو یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری، ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دے بابا معاف کرو، اور گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں کہ معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو کھانا مل جائے گا تازہ۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے دوست بزرگوں بھائیوں ساری امت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا ضروری ہے۔ یہ کیا بھوک ہے، تو 2 روٹی سے دب جاتی ہے۔ ایک جہنمی کو اتنی بھوک لگے گی، دنیا بھر کے بلکہ تینوں زمانوں کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی، خون اور پی جائے گا، کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا، فرشتوں کا مارنا، بچھوؤں کا ڈسنا، سانپوں کا کاٹنا، زنجیروں میں جکڑنا۔ ذرا پانی گرم ہو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے غسل خانے میں 70 گنا زیادہ آگ تیز ہے، ایک دم دل تک پہنچ جائے گی۔ پھر آدمی پچھتائے گا، ہو میں نے دنیا میں کیا کیا۔ آج تو موقع ہے، توبہ کر سکتے ہیں، زندگی بدل سکتے ہیں، کل کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ جب یہ قتل ہوئے نا مکے والے مشرکین، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کھینچ کے کنویں میں پھینکا ہے، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بہت سمجھایا، تم نہیں سمجھے۔ یا رسول اللہ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا سن رہے ہیں ابھی۔ ہاں دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج تو موقع ہے، کل کو موقع نہیں۔ اتنی ذلت ہوگی ایک جہنمی کی، دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا کسی کو۔ آج تو جو ہمت کر سکتے ہو، آج دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں یہ محنت ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پیدا کہیں ہوئے اور زندگی کہیں گزری اور قبر ان کی کہیں بنی ہے۔ ہم تو پہلے ہی قبر کی جگہ رکھ لیتے کہ یہاں یہ میرے دادا کی قبر ہے، ابا کی، اور یہاں میں نے آنا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کو دیکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ اس محنت کو اپنی محنت بنا کر کرنا ذمہ داری کے ساتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی۔ آئے دوست بزرگوں بھائی، آدمی دنیا تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے، اور گھر میں بڑا نور، بہت ساری دائیں آئیں، حضور کو غریب یتیم سمجھ کر نہیں لیا، یتیم بچہ ہے کیا ملے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی غریب تھی، ان کو کسی نے غریب سمجھ کر بچہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے دروازہ بجایا تو حضور مسکرائے، اور جب انہوں نے دیکھا تو فوراً کہنے لگے مجھے بچہ دے دو۔ حضرت آمنہ نے کہا دیکھو میرا بچہ یتیم ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مزدوری صحیح نہیں ملے گی، میں پوری مزدوری دوں گی، لیکن میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ ہاں، کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے تھے حضور کی پیدائش پر۔ آتش کدہ ایران میں آگ جل رہی تھی، ہزاروں سال سے پیدا ہوتے بجھ گئی تھی، برکتیں پیدا ہوتے ہی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا کہ وہ خامد آگے تھے، درمیان میں گود لیا تو اونٹ اٹھا نہیں۔
جب آگے لیا حضور کو تو پھر اونٹ ایک دم اٹھی اونٹنی، اور اتنی طاقت آ گئی اونٹنی میں، باقی دائیاں بچوں کو لے کے جا رہی تھی، جب پیچھے دیکھا نا مٹی اڑ رہی ہے تو سب جمع ہو گئے کہ پیچھے ڈاکو آ گئے۔ جب پہنچے تو حضرت حلیمہ ساری ہری کے حلیمہ سواری بدل لی کہ سوار بدل گیا، گھر میں جائی تو برکتیں، بکریاں موٹی ہو رہی ہیں، پیٹ بھر کے آ رہی ہیں۔ باقی دائیاں بہت پچھتائیں، کاش اس بچے کو ہم لے، اب پچھتائیں کیا ہو، آج دین میں نظر کچھ نہیں آ رہا، دکان تو سب کو نظر آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، چیزیں آ رہا ہے، مکان بن رہا ہے، ورنہ زندگی بن رہی ہے، یہ چیزیں قیمتی بن رہی ہیں۔ آدمی عملوں سے قیمتی بنتا ہے، ایمان سے، اعمال سے، نماز سے، تقوی سے، صبر سے، شکر سے، راتوں کو رونے سے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ دنیا کی چیزوں سے میں قیمتی بن رہا ہوں، دنیا کی چیزوں سے قیمتی نہیں بنتا آدمی، دھوکہ لگ جاتا ہے اس کو۔ اللہ دیکھتے ہیں بندوں میں صفات، یقین کس درجے کا ہے، ایمان کس درجے کا ہے، تقویٰ کس درجے کا ہے، صبر کس درجے کا ہے، شکر کس درجے کا ہے، حضور کی اطاعت کس درجے کی ہے، حضور والا غم کس درجے کا ہے اس میں۔ اس لیے دوست بزرگو بھائی، اگر من مانی کرے ابن آدم، ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ جب آدمی محنت غلط ہوگی، یقین غلط بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کا یقین خراب ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، اور بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ۔ تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو بارش تم پہ بند ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے گی۔ ناپ تول میں کمی تاجر کریں گے، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ اور جب تم اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہو جائے، گھر گھر میں لڑائی، میاں بیوی میں نفرت۔ باہر سے آئے گا بیوی سے کہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے۔ یوں زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور جب تم وعدہ خلافی کرو گے تو دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گے جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ وعدہ خلافی کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں لیکن مصیبت سب پر آئے گی۔ جب آدمی شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے تو تکوینی احکامات ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مر کے